آسان عظیم پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ 18 مہینے معیشت، کاروبار، روزگار تباہ ہو گیا ہے۔ ملک کے اندر تباہی، بربادی ہے۔ آٹا، چینی سب مہنگا ہو گیا ہے۔ عمران خان نے کوتاہی تسلیم کر لی ہے۔ تسلیم کرنے سے خان صاحب کیا ہوگا؟ جس ملک کے اندر لوگ اپنے بچے بیچنے کے لیے تیار ہیں کہ اور خودکشی کرنے کے لیے تیار ہیں، ملک کے اندر خان صاحب نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے اوپر آرٹیکل 6 اپلائی ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے توجہ ہٹانے کی بات کی ہے۔ آپ کو جو مینڈیٹ ملا، جس طرح کا مینڈیٹ ملا، جس نے بھی آپ کو مینڈیٹ ملا، آپ حکمرانی بہتر کریں۔ جو آپ نے وعدے کیے تھے، جو آپ نے دعوے کیے تھے، جس طرح کے سہانے خواب آپ نے اس عوام کو دکھائے تھے، جب میں آؤں گا اس ملک کے اندر عوام کے لیے بہتری لاؤں گا اور خوشحالی لاؤں گا۔ مجھ جیسا کوئی ایماندار نہیں ہے۔ میں نے اپنے کیریئر کے اندر کبھی بھی میرے اوپر کوئی کرپشن کا کوئی ایک داغ نہیں ہے، لیکن آپ کی جب ٹیم دیکھتے ہیں، آپ کی جب حکمرانی، جب اس حکمرانی کے اندر لوگ دیکھتے ہیں تو وہ یہ وہی ٹیم ہے، یہ وہی چہرے ہیں جو زرداری صاحب کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ، یہ ٹیم وہیں بھی وہی ٹیم تھی، آپ کے ساتھ بھی وہی ٹیم ہے۔ ان کو لوگ یاد کر رہے ہیں۔ وہ دور جہاں لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہمارا گھر کا گزارا ہوتا تھا، اتنی مہنگائی نہیں تھی، خرچے پورے ہوتے تھے۔ آج گیس کا، بجلی کا بل ہم بھر نہیں سکتے، گزارا نہیں کر سکتے، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ خان صاحب نے بھی تسلیم کیا 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا۔ جس کا 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا، صرف ان کی بیگم صاحبہ ہیں اور خود ہیں، ان کا گزارا نہیں ہوگا تو 20-25 ہزار میں کس طرح گزارا ہوگا؟ بے روزگاری ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، یونٹس بند ہو رہے ہیں، اور کس طرح گزارا لوگوں کا ہوگا؟ فیصلہ عوام کرے، جس نے ووٹ دیا ہے 18 مہینے کے اندر۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ انتظار کریں، بہتری آئے گی، خوشحالی آئے گی۔ سیاسی چیلنجز ہیں خان صاحب کو، معاشی چیلنجز ہیں خان صاحب کو، ٹیم بہتر کارکردگی نہیں دکھا رہی، لوگ آ رہے ہیں، پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، MOU سائن ہو رہے ہیں، آگے بہتری ہوگی، کچھ ٹائم دیا جائے۔ مافیاز ہیں، لوگ مہنگائی کر رہے ہیں، خان صاحب کو سب پتا ہے مافیاز کون ہیں، لیکن ان کا نام نہیں بتا رہے ہیں۔ لوگ جیلوں میں جائیں گے، لوگ گرفتار ہوں گے، پکڑا جائے گا، لیکن کب، کیسے ہاتھ ڈالیں گے، گرفتار کریں گے، یہ ہوگا؟ ممکن ہے؟ خان صاحب کر سکیں گے یا 5 سال ویسے ہی گزر جائیں گے؟ اسی کو پر اپنے اسٹوڈیو امداد یہ محترم جناب ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب نون لیگ کے رہنما ہیں اور سینئر وکیل ہیں پاکستان سپریم کورٹ کے۔ سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام۔ اسی کے ساتھ محترم جناب ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب PP رہنما ہیں، سینیٹ رہ چکے ہیں، سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ محترم جناب حاجی مظفر شجرا صاحب PTI کے رہنما ہیں، MNA رہ چکے ہیں، منسٹر رہ چکے ہیں، سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ تھینک یو سر۔ سر 18 مہینے آپ کے سامنے، کس طرح دیکھتے ہیں صورتحال کو؟ بات چیت سے پہلے میں نعیم الحق کے متعلق صرف اتنا کہوں گا کہ ان کی موت پہ ہمیں گہرا دکھ ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے اور ان کی جو فیملی ہے ان کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ 2 چیزیں سر، ایک تو نعیم الحق صاحب کے حوالے سے، ایک ممبر ہیں، MPA صاحبہ شہناز انصاری صاحبہ، اور ان کے جو قتل کی میں بھرپور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور امید یہ ہے کہ چونکہ وہ سندھ میں جو گورنمنٹ ہے انہی کی MPA تھی تو ان کو انصاف دلانے کے لیے حکومت اپنا رول پلے کرے گی۔ ہم ان کے بھی خاندان کے ساتھ غم اور دکھ میں برابر کی شریک ہیں، دعا گو ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں جگہ دے۔ اب میں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے صرف آج کی جو صورتحال سے متعلق ایک بات کہوں گا کہ پرائم منسٹر کے آج جو پرنٹ میڈیا کے اندر سٹیٹمنٹ آیا، 3 سٹیٹمنٹ ہیں ایٹ اے ٹائم۔ ایک سٹیٹمنٹ تو یہ ہے
جس میں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ آٹے اور چینی کے بحران کو میں کنٹرول کرنے میں فیل ہو گیا. نمبر 1 پرائم منسٹر کا اس بات کا اعتراف, یہ میں پیپر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, اس بات کا اعتراف. دوسرا انہوں نے کہا کہ پیمرا جو میرے متحد ادارہ ہے میں اس سے انصاف حاصل کرنے میں ناکامیاب ہو گیا. نمبر 2 نمبر 3 انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہے نا مہنگائی کی بات کرتے ہیں, حالات کی بات کرتے ہیں, اور پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں ہے نیا پاکستان, تو میں نئے پاکستان کی بات نہیں کرتا ہوں, میں تو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں. اور میڈیا جو ہے وہ لوگوں کو پرووک کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے تمام شہری جو ہے نا, لوگ شہری جو ہیں وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں. یہ 3 آج کے سٹیٹمنٹ ہیں, اگر آپ پرنٹ میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں گے تو یہ ڈیٹیل ملے گی. ان 3 چیزوں کا اعتراف کر لینا کسی پرائم منسٹر کے لیے کہ میں یہ چیزیں پوری کرنے میں ناکامیاب ہو گیا ہوں, تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے پرائم منسٹر کو ایز اے پرائم منسٹر کام کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا جو خود کہتا ہے کہ یہ ہے. پھر اسے آٹے چینی کے بحران کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایف آئی اے کو ڈائریکشن دے دی, ایف آئی اے انویسٹیگیشن کرے گا, اور ساتھ میں ہی لا کے جو سب سے بڑے 2 آدمی اس اسکینڈل کے اندر انوالو ہیں, جہانگیر ترین اور وہ خسرو بختیار جو دونوں ہیں, ان دونوں کی صورتحال میں ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان یہ کہتا ہے کہ ان دونوں کی کوئی غلطی نہیں ہے. آٹے کی انیشل رپورٹ میں ان کا نام نہیں, دونوں کا نام نہیں. پرائم منسٹر کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد ایف آئی اے میں کیا ہمت ہے کہ وہ ان 2 آدمیوں کے خلاف کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن کر سکتا ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بحران میں جو 2 بڑے آدمی انوالو تھے ان دونوں کو تو پرائم منسٹر نے خود ہی نکال دیا. اب انویسٹیگیشن کس بات کی کرا رہے ہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہے. معاشی اعتبار سے جو سوال آپ نے کیا, معاشی اعتبار سے پاکستان آج تباہی و بربادی کے دانے پہ کھڑا ہے. عام آدمی کی زندگی پہ اگر آپ ایک نظر ماریں تو یقین کریں کہ اس کے لیے 2 وقت کا کھانا, اگر وہ 4 فیملی ممبر ہیں یا 3 ممبر ہیں, وہ کس انداز میں گزارا کرتا ہے, کس طرح سے اپنی زندگی گزارتا ہے, اس کا تصور وہی آدمی کر سکتا ہے جو ان حالات کو فیس کرتا ہے. آپ اگر ایز اے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جی میری 2 لاکھ تنخواہ ہے یا 3 لاکھ تنخواہ ہے, آپ اکیلے ہیں اور ایک آپ کی بیگم ہے, آپ کا گزارا نہیں ہوتا, تو کیا مدینہ کی ریاست کا جو یہ بادشاہ بن بیٹھا ہے ہمارا, اس کو یہ نہیں پتا کہ ایک غریب آدمی جو 15 سے 20 ہزار روپیہ تنخواہ لیتا ہے وہ اپنی زندگی کو کیسے گزارتا ہے؟ سب کہہ رہے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹس نے یعنی کہ یہ جتنا بھی بحران دیا, جو حالات دیے, یہ نون لیگ کی گورنمنٹ نے یہ سب کچھ کر کے دیے. ادارے تباہ, ادارے قرضدار, کوئی ایک بھی ادارہ ایسا نہیں ملا جو بحران نہیں تھا. یہ سب کچھ وہی گورنمنٹس کر کے دیا ہے. کیا کہیں؟ دیکھیں, جو چیز آپ کہہ رہے ہیں, کل عمران خان کی حکومت اگر ختم ہوتی ہے تو کیا آنے والی پارٹی یہ کہے گی کہ عمران خان پاکستان کو تباہ برباد کر کے دیکھ کے ہمیں چلا گیا, ہم کیا کریں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی سیاست کے میدان میں ہے, کیا اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پاکستان کی صورتحال کیا ہے؟ تو پاکستان کی صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان کو حکومت ملی تو چاہے پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ہوئی ہو یا نون کی حکومت ہوئی ہو, انہوں نے قرضے لیے ہیں, اس ملک کی ترقی اور تعمیر کے لیے کام بھی کیے ہیں, اور پاکستان کی ترقی میں جو اپنا رول تھا انہوں نے اپنا پلے کیا. آپ نے پچھلے 18 مہینے میں 13,000 ارب قرضہ لیا. سمپل مجھے آپ یہ بتا دیں کہ کون سا پروجیکٹ آپ نے پاکستان کے اندر سٹارٹ کیا. آپ کا وزیر خزانہ خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ پاکستان میں 12 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. تو پھر آپ جب مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ مہنگائی کو اگر کنٹرول نہیں کر سکتی تو وقت کے حساب سے جو لوگ ہیں ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا جاتا ہے. کیا آپ نے کیا ان کی تنخواہ میں کسی قسم کا کوئی اضافہ کیا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کل پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب کسی وجہ سے اپنے گھر جاتی ہے تو آنے والا آدمی جو اقتدار میں آئے گا وہ کیا یہ رونا رہے گا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جاتے ہوئے ہمارے لیے تباہی و بربادی, یہ 13,000 ارب جو آپ نے قرضہ لے کے 18 مہینے میں پاکستان کے عوام کو دیا, اور اس کے بدلے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم واپس سود میں ادا کر رہے ہیں. تو پھر 18 مہینے کے عرصے میں مجھے ایک پروجیکٹ بتا دیں جو آپ نے پاکستان میں کیا ہو, اور آپ خود اندازہ کر لیں کہ کل شہباز شریف کے بیٹے کے دفتر میں آپ نے جا کے چھاپا مارا.
ہاں کیوں مارا, کون سا اخلاقی جواز ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈسکرمنیشن نہیں کرتے, ہم برابری کی سطح پہ جو ہے نا لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. تو جناب آپ کے تو 2 آدمی نیب نے اٹھائے تھے, ایک علیم خان کی ضمانت ہو گئی, آج دن تک اس کا کوئی نہیں پوچھ رہا کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے. ایک منسٹر کو اٹھایا گیا, نیب کا کیس بنا, اس کو واپس بیل ہو گئی, اور بیل ہونے کے بعد وہ دوبارہ منسٹر ہو گیا. ان 2 کے علاوہ پی ٹی آئی کا ایک آدمی مجھے بتا دیں جس نے نیب کے خلاف اس کے نے کوئی انویسٹیگیشن کی ہو یا اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہو. پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف یہ سیریس ایلیگیشن ہے. لوگ کہتے ہیں جی بڑی ایمانداری ہے, سیریس ایلیگیشن ہے کہ ایز اے پرائیویٹ پرسن انہوں نے چیف منسٹر کے پی کے جہاز کو استعمال کیا, اس کے اندر جو پٹرول خرچ کیا گیا, اس کے جو اخراجات آئے وہ آپ نے ایک پاکستان کے عام شہری کی حیثیت سے خرچ کیے, اور وہ پیسہ جو آپ نے قومی خزانے سے اس ہیلی کاپٹر کو, کیا یہ بددیانتی نہیں ہے, یہ ڈس آنیسٹی نہیں ہے؟ تو یہ کیا رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ مدینے کی ریاست, خدا کے لیے مدینے کی ریاست کا نام مت لیں, جو آپ کے اوقات ہیں آپ اس کے اندر رہیں. آج بھی میں ابھی آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ ایک بچے کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا مرڈر کر دیا گیا. ایک 8-9 سال کی بچی ہے, اس کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اس کو مار ڈالا گیا. تو مدینے کی ریاست میں یہ کچھ نہیں ہوتا. سر ڈاکٹر صاحب کیا دیکھتے ہیں, اہلیت نہیں ہے ملک چلانے کی, حالات ایسے ملے, معیشت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے, مہنگائی, بے روزگاری, کوئی ڈائریکشن حکومت کی نظر نہیں آئے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ بلاول صاحب نے اس کو جب شروع میں یہ پرائم منسٹر بنا تھا اور اس دن سیشن ہوا تھا تو انہوں نے سلیکٹڈ پرائم منسٹر کا, اور اس نے ہاتھ خود تالی بجائی پرائم منسٹر نے, تو انڈوس تو اس نے یہ کر دیا کہ میں سلیکٹڈ ہوں. اور جو لے کر آئے ہیں اب وہ ان کی دانائی دیکھیں, ان کی انٹیلیجنسیا دیکھیں کہ وہ کیسے نائل آدمی کو لے کر آئے ہیں اور اسے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. یہ جو ہمارے بھائی یاسین صاحب نے جو باتیں کی ان کی 110% صحیح ہے کہ اکنامیکل حالات بہت زیادہ کرپل ہو گئے ہیں, قرضے پہ قرضہ لے رہے ہیں, بے روزگار لوگ ہو رہے ہیں, کوئی پروگرام نہیں ہے, روزگار کسی کو نہیں مل رہا ہے. سب سے بڑھ کر جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں اس پر ہر حکومت سبسڈیز دیتی ہے, کم سے کم عوام کو ہر چیز تو ملے, سستے میں ملے. اگر وہ 20 روپیہ ہے تو 5 روپیہ سبسڈی گورنمنٹ دے, وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کرپٹ ترین لوگ جو ATM ان کے رہے ہیں, جہانگیر ترین اور وغیرہ وغیرہ, وہ ان کے برابر میں بیٹھے ہیں. فیصلے جو ہو رہے ہیں وہ جوتشی کر رہے ہیں یا پیرانی کر رہی ہیں یا پیر کر رہے ہیں یا پتہ نہیں کس طرح ہو رہے ہیں. اب اس طرح اگر حکومت چلی تو وہ حکومت کس طرح چلے گی, مجھے یہ بتائیں. دوسری بات ہے کہ جو اتنا بڑا کلنچ ہے نوجوانوں کا پاکستان میں, ان کو اپنا مستقبل اچھا نظر نہیں آ رہا ہے, اور ہمارے نوجوان کو کوئی اچھا مستقبل, نوکریاں, کوئی چیز نہیں مل رہی ہے. تیسری جو بات ہے کہ انٹرنیشنلی بھی ٹوٹل آئسولیشن ہے. اب آپ بتائیں 24-25 تاریخ کو اس مہینے کی ٹرمپ جو ہے ہندوستان جا رہا ہے, وہ پاکستان نہیں آ رہا ہے. آپ بتائیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح کلٹن صاحب گئے تھے 97-98 میں, یا 99 کے بعد یہاں ٹیک اوور ہوا تھا, پر بے نظیر شہید نے یہ بولا تھا کلٹن کو کہ بھائی آپ 2 گھنٹے کے لیے یہاں ضرور آئیے گا. حالانکہ وہ ہم نے اس لیے کہا پاکستان کی وجہ سے, حالانکہ وہ ڈیموکریسی کی وجہ سے نہیں آنے والے تھے. تو بے نظیر صاحبہ کے کہنے پر, حالانکہ وہ تھی اپنا ایگزائل میں تھی, کلٹن 2-3 گھنٹے کے لیے آئے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالت یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے, اور دوسری بات ہے کہ امریکنز جو سوشل میڈیا میں چل رہا ہے, 200 سے زیادہ کمپنیز جو چائنا سے شفٹ کر کے ہندوستان میں لے کر آ رہے ہیں, ٹرمپ ابھی اناؤنس کرے گا. تو اب بتائیں کہ ان کو لاکھوں روزگار ملے گا ہندوستان کو. یہاں پاکستان تو وہ ایک کلائنٹ سٹیج بن گیا سعودی عربیہ, UAE کو, جس کا ڈرائیور جو ہے وہ ہے اپنا کیا بولتے ہیں پرائم منسٹر ڈرائیونگ کرتا ہے. تو یہ حالت ہے پاکستان کی انٹرنیشنلی, نیشنلی. اور کشمیر بیک بینچ. لیکن سر مہنگائی تو آپ کے دور میں بھی تھی, قرضہ تو آپ نے بھی لیا, معیشت تو آپ کے دور میں بھی بہتر نہیں تھی. 18 مہینے میں ان کو ذمہ دار کرنا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کے دور میں, کم سے کم میں اپنے دور کی بات کرتا ہوں, ہمارے دور میں جو ہے ایک تو ڈیولپمنٹل ورکس بہت زیادہ ہوتے ہیں.
اچھا وہ سارے پاکستان میں ہوتے ہیں. جب ڈیولپمنٹل ورک زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ عام غریب آدمی کو روزگار مل جاتا ہے دیہڑی پر ہر حساب سے. اب جب ڈیولپمنٹل ورک بند کریں گے سارے پاکستان میں کچھ نہیں ہوگا تو روزگار کس طرح ملے گا جو غریب آدمی ہے. لیکن قرض آپ نے لیا, کرپشن آپ کے دور میں بڑی, اسکینڈلز آپ کے دور میں, کرپشن اسکینڈل ان کے دور میں نہیں ہو رہا. یہ تو صحیح پاک ہے نا, یہ تو وہ مخلوق ہیں جو پاک دامن ہے اور ان کی تو بات نہیں کریں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ایک سطحی طرف سے گفتگو کرتے ہیں, جو پیسے کن کے جیبوں میں جا رہے ہیں, جن کے اکاؤنٹ ساری دنیا میں پڑے ہیں, جنہوں نے 72 سال پیچھے سے لے کر حکومت چلائی ہے, ان سے تو سوال کوئی کرتا ہی نہیں ہے. حاجی صاحب اتنے بڑے اسکینڈلز, آٹے کا اسکینڈل, چینی کا اسکینڈل, خان صاحب نے تسلیم کیا کوتاہی ہے, لوگوں نے فائدہ اٹھایا. پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بھی تسلیم کیا کوتاہی ہے, غلطی ہے, سب کچھ کیا. مہنگائی بڑھی, آپ کی گورنمنٹ نے سب کچھ تسلیم کیا کہ فائدہ لوگوں نے لیا. یہ تسلیم کیا ہے. 18 مہینے عوام آپ کے سامنے, ملک آپ کے سامنے, حکومت آپ کی, خواب آپ نے دکھایا تھا, سب کچھ, کچھ بھی نہیں ہوا 18 مہینے کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہربانی آپ کی. اصل میں آپ کو پتا ہے مہنگائی تو ہے, ہم بھی تسلیم کرتے ہیں مہنگائی بہت ہو گئی ہے, بے روزگاری بھی ہے, بے روزگاری بھی ہے, لوگ بے روزگار بھی ہو رہے ہیں. جی لوگ بے روزگار بھی ہو رہے ہیں, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن پھر بھی ہماری حکومت جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح پاکستان کو اس مہنگائی سے, اس بے روزگاری سے باہر نکالیں. حد تلمت عمران خان ہو سکتا ہے آپ کے کہنے کے مطابق اس کی ٹیم اچھی نہیں ہو, لیکن بذات خود تو کام کر رہے ہیں, اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ساری بیوروکریسی جو ہے 35-40 سال پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کی تھی, وہ کچھ نہ کچھ ایسے کھیل کھیل رہی ہے جس سے ہماری حکومت کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے. تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کو بھی کور کر لیں گے. سر بیوروکریسی تو کھیل رہی ہے, سرکاری افسر تو کھیل رہے ہیں, وزراء بھی کھیل رہے ہیں. وزراء کی بات, وزراء بھی تو پرانے ہیں, یہ بھی تو وہی ہیں 30-40 سال والے, یہ بھی تو پرانے لوگ ہیں, یہ بھی تو وہی ٹیم ہے, یہ بھی تو اسی ٹیم کا حصہ ہے. وہی لوگ پرانے لوگ ہیں, یہ بھی تو پرانے کھاپڑ ہیں, پرانے لوگ ہیں, اسی مائنڈ سیٹ کا حصہ ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اسی مافیا کا حصہ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ان کا جو منسٹر صاحبان ہے, ابھی میں تو ان کے ساتھ اتنا نہیں ہوں. سر میں بریک کے بعد آؤں, بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, بریک کے بعد آتا ہوں, اس کو کنٹینیو کروں گا اور یہیں سے شروع کریں گے. یا جس نے چینی آٹے سے پیسہ کمایا, کھایا پیا, بس سب کچھ گیا, کچھ نہیں ہوگا. مافیا, بس مافیا 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 اسپیچ سب کچھ ہوگا, بس سب کچھ کھایا اور سب کچھ گیا, کچھ بھی نہیں ہوگا. جو انکوائریز ہوئی اس پہ اوپر ہاتھ نہیں. عمران خان بے بس, کمزور, لاچار, صرف اسپیچز تک رہے گا. بریک کے بعد, بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم. حاجی صاحب سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے, کون رکاوٹ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے آپ بڑے چہیتے, کہتے ہیں کہ آپ کرپٹ نہیں ہیں, اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ, ادارہ, فوج, سب کچھ آپ, نہ آپ کے خلاف کوئی سازش کر سکتا ہے, نہ آپ کے کوئی خلاف ہے, پوری بیکنگ ہے, سب ادارے سیم پیج, نیب آپ کے پاس, ایف آئی اے آپ کے پاس, آئی بی آپ کے پاس, سب کچھ آپ کا. رکاوٹ کون ہے؟ مافیا کو پکڑیں, ادارے صحیح چلائیں, کیا کچھ نہیں؟ کیوں نہیں ڈیلیور کر رہے؟ کیوں ادارے ٹھیک نہیں ہو رہے؟ کیوں مہنگائی کم نہیں ہو رہی؟ کیا رکاوٹ ہے؟ رکاوٹ صرف یہ ہے کہ پاکستان میں پیسہ نہیں ہے. جتنے قرض اتنے ہو گئے ہیں پاکستان کے اوپر کہ اس کا سود ہی اتنا ہو رہا ہے کہ سود دے دے کے آدمی, اور سود کم نہیں ہو رہا. سر 11,000 ارب روپے آپ نے قرضہ لیا ہے 15 مہینے کے اندر. سر اتنا سود بھی دے دیا ہے نا ہم نے, ان کو واپس بھی تو کیا ہے سود ہم نے. اگر ہم قرض نہیں لیتے تو سود کہاں سے دیتے؟ پھر تو بینک کرپٹ ہو جاتا پاکستان. اس کو تو بچایا نا ہم نے کم سے کم اتنا 2 سال. نواز شریف نے ملک کیسے چلایا؟ زرداری صاحب نے کیسے ملک چلایا؟ انہوں نے قرضے لیے, انہوں نے بھی لیا, آپ نے بھی لیا. فرق کیا؟ فرق تو ہونا چاہیے آپ میں ان میں. آپ بہتر کیسے ان سے؟ فرق آپ کیسے بہتر ان سے؟ آپ اچھے کیسے ان سے؟ یہ فرق ہے کہ انہوں نے قرضہ لیا, جو وہ اتنا قرضہ چڑھ گیا تھا پاکستان کے اوپر کہ ابھی جو ہمیں قرضہ ملا ہے وہ سارا
तो उसी में जा रहा है। तो हम डेवलपमेंट कहाँ से करें हम? वो डेवलपमेंट्स कर रहे थे, रोड बन रहे थे, ब्रिजेस बन रहे थे, एयरपोर्ट्स बन रहे थे, 18,000 मेट्रो बन रही थी। 18,000 आपसे एक मेट्रो नहीं, बीआरटी नहीं बन रही, उसके ऊपर भी स्टे। आप कहते थे हम आएंगे, सबका हिसाब होगा, मेरा भी होगा, उनका भी होगा, पीपल्स पार्टी का भी होगा, नून लीग का भी होगा। आप मेट्रो का हिसाब नहीं करो, आपने स्टे लिया हुआ है। एफआईए तहकीकात उसको भी रोका, नेब कर रहा था उसको भी रोका, आप नहीं कर रहे। सर हम कोशिश कर रहे हैं कि खैर खूबी से हम इसमें निकल आए, डेफिसिट से निकल आए, तो इंशाल्लाह ताला ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, महंगाई भी कम हो जाएगी और बाकी चीज़ें से सही हो जाएंगी। देखिए कर्जा बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। अभी देखिए करंट अकाउंट तो हमने बिल्कुल लेवल पे लाए हैं। पहले कितना डेफिसिट में था करंट अकाउंट, अभी हमारे पाकिस्तान का करंट अकाउंट बिल्कुल लेवल पे आ गया है। तो आइंदा जो साल होगा जून के बाद, तो इंशाल्लाह ताला उसमें हम और रिकवर करेंगे और मुल्क को थोड़ा तरक्की देंगे इंशाल्लाह ताला। तो लेकिन तकलीफ तो है, हम मानते हैं तकलीफ है। तकलीफ क्यों है कि हमारे पास पैसा नहीं था। तकलीफ क्यों है कि कर्जे बहुत। सर तकलीफ बढ़ रही है, तकलीफ को बढ़ा रहे हैं, अवाम के अंदर तकलीफ बढ़ी है। आपकी गवर्नमेंट आने से गुजारा नहीं हो रहा। बिल्कुल सही कहा, 100% आप सही कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। जब नून लीग की गवर्नमेंट थी तकलीफ कम थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तकलीफ कम थी, गुजारा हो रहा था, अब मुश्किल हो रहा है। उस वक्त यही फर्क है ना। उस वक्त इतना कर्जा नहीं था। जब 2008 में मैं खुद पीपल्स पार्टी में था और वहाँ पे जब कर्ज था तो 6,000 अरब डॉलर कर्ज था। फिर जरदारी साहब ने 6,000 या 7,000 अरब ले लिए। आपके कहने के मुताबिक वो तो चोर थे, वो तो ना अहल थे। उस दौर में हालात अच्छे थे। आप तो चोर भी नहीं है, आप तो ना अहल भी नहीं है, आप तो करप्ट भी नहीं है। आपके वजीर आजम कहते थे जब महंगाई बढ़ती है तो वो चोर होते हैं, करप्ट होते हैं, तभी महंगाई बढ़ती है। आपका वजीर आजम तो ईमानदार है, फिर महंगाई कैसे बढ़ी? सर वही तो हम कह रहे हैं ना कि हमने जो कर्जा लिया है सारा कर्जा जा रहा है उसमें सूद देने में। तो उसमें हमें थोड़ा सांस लेने तो देना। अभी 18 महीने हुए तो सब शुरू हो गए हैं कि भाई ये गया वो गया। ऐसा तो नहीं होता। 5 साल तक इंतजार करें, 5 साल के बाद फिर देखेंगे इंशाल्लाह ताला जो भी हुआ। सर कह रहे हैं कि 5 साल। सर मैं माफ कीजिएगा सर, हमारी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जो गवर्नमेंट थी फर्स्ट जो 18 महीना थी बेनज़ीर साहब की, अगर आप चेक करें जाकर अखबारों को तो प्लेसमेंट ब्यूरो के तहत हाजी साहब उस जमाने में पीपल्स पार्टी में थे, 85,000 लोगों को बेनज़ीर साहब ने 18 महीने में नौकरी दी। इन्होंने 1,000 आदमी को दी है नौकरी। अच्छा दूसरी बात, इनकी एक बात में मेरे जहन से निकल गई कि आज एक और स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने दी है जिसको पीपल्स पार्टी नून दीगर पार्टियों ने मजम्मत की है। उसने कहा है कि उसने अखबार में छपा है, डॉन में भी दूसरों में, कि फौज को पता है कि कौन करप्ट है कौन सच्चा पता होता है फौज को तो और एजेंसी को पता होता है। तो बाबा उनको पता है कि मैं करप्ट नहीं हूं। वो ये खबर चला, ये मना एक प्राइम मिनिस्टर कह रहा है अपने मातेहत इदारे के बारे में, काबिल मजम्मत है। पीपल्स पार्टी ने हमारे नैयर बुखारी उनको डर होता है तभी नहीं तो ये भी एक काबिल मजम्मत, एक इमेच्योर किस्म की इदारे को जो इन्वॉल्व करके उसको जो है मिलाइन करने के लिए इस तरह की इमेच्योर स्टेटमेंट देना भी काबिल मजम्मत है। ठीक है सर। आजाद साहब, हुकूमत को टाइम देना चाहिए, सिस्टम अपनी जगह रहे, जमहूरियत चलनी चाहिए, ठीक है। इस गवर्नमेंट को सपोर्ट भी बहुत है, हालात भी ऐसे बने हुए हैं। ऑपोजिशन भी आपको पता है कि उसी तरह का प्रेशर, उसी तरह की एक दबाव नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट के लिए अपने वुज़रा, अपनी टीम इतने मसाइल पैदा कर रही है, सब कुछ, अवाम भी इतना प्रेशर नहीं डाल रही है। इस गवर्नमेंट में क्या ऐसे मसाइल हैं आपको पता? ये कह रहे हैं कि हम पूरे पैसे जितने भी लिए हैं, जो मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक पूरा पैसा तो जो इन्होंने कर्जा लिया है वो पूरा पैसा तो कर्जों में नहीं जा रहा, लेकिन जो महंगाई, बेरोजगारी, ऐसी चीजें हैं, आगे चल के आपको लग रहा है कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद डायरेक्शन कोई गवर्नमेंट की बेहतर होने जा रही? देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट की डायरेक्शन के बेहतर होने का ताल्लुक है, वो एक बात मैं आपको बता दूं कि भी डिपेंड करता है टीम के कैप्टन पे कि उसका माइंड किस अंदाज में व्यवहार करता है।
ٹیم کے کیپٹن کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو ایک رائٹ ڈائریکشن میں لے جانے کے لیے اپنی بھرپور جدوجہد کرے اور اس کے دماغ میں کوئی آئیڈیاز ہونے چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. جس کیبنٹ کے اجلاس میں ایک منسٹر اگر یہ کہتا ہے کہ افیون اور چرس جو ہے وہ منشیات میں نہیں آتا اور اس کی فیکٹریاں بنائی جا سکتی ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کہتا ہے جی, اور ہر جگہ ایون پرائم منسٹر جو ابھی ملیشیا گئے ہیں یا کہیں بھی گئے ہیں وہاں بھی جا کے انہوں نے کرپشن کی بات کی, اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعہ یہ کرپشن کا الیگیشن جو آپ لگا رہے ہیں تو میں پھر پرائم منسٹر سے یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوں کہ جو لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ان میں سے بعض کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, بعض کا پیپل پارٹی سے ہے. اگر وہ کرپشن کے اندر انوالو تھے تو آپ نے ان کرپٹ لوگوں کو اپنی ٹیم کا حصہ کیوں بنایا؟ نمبر 1. جب آپ نے ان کو اپنی ٹیم کا کرپٹ ٹیم کو اپنے ٹیم کا ایک حصہ بنا لیا تو وہ وقتاً جو آپ کے پروگرام ہیں وہ کرٹیسائز کرتے ہیں. جس طرح ابھی آٹے اور چینی پہ آپ نے سبسڈی میرا 15 ارب کے دینے کی کوشش کی, آپ ہی کی کیبنٹ کے لوگوں نے کہا کہ یہ غلط کر رہے ہیں, اس کے بجائے آپ پیٹرول اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ سستی کر دیں. آپ نے ان کی بات کو نہیں مانا. آپ نے اسحاق ڈار کے بنگلے کو جا کے تالے توڑ کے اندر گھس کے وہاں جا کے پناہ گاہ بنا دی, لوگوں کو لا کے جا کے اندر بیٹھا دیا. جب ہائی کورٹ نے کہا خالی کر دو تو وہ خالی کر کے باہر نکلے, کنٹینر لگا کے وہاں پناہ گاہ بنا دی. آپ کہتے ہیں جی ہم نوجوانوں کو قرضہ دے رہے ہیں, ہم فلاں کو قرضہ دے رہے ہیں, ہم خواتین کے لیے اتنا پروجیکٹ بنا رہے ہیں. تو پھر میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو یہ جو کچھ اخراجات آپ کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کسی تعمیری کام پہ کیوں نہیں خرچ کر رہے؟ پوری قوم کو بیگر کیوں بنا رہے؟ بیگر تو ہم آلریڈی بنے ہوئے ہیں, مزید لوگوں کو کیوں آج کا پرائم منسٹر کا بیان یہ ہے کہ سرکاری نوکریوں کے پیچھے مت بھاگیں. ہاں, جو لوگ سرکاری نوکریاں کرتے ہیں وہ عیاش پسند ہو جاتے ہیں, آپ کو سرکاری نوکری کی تلاش میں نکلنا ہی نہیں چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, دیکھنا یہ ہے کہ آپ خود کہتے ہیں کہ ہم نے 22 سال جدوجہد کے بعد ہم حکومت میں آئے, تو یا آپ اس بات کا اعتراف کر لیں کہ 22 سال جو اپنے پولیٹیکل جدوجہد کی اس کے باوجود 22 سال تک آپ کے پاس اس بات کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ جب اگر خدا نخواستہ آپ کو حکومت ملے گی یا کوئی طاقت آپ کو حکومت دلائے گی تو آپ سسٹم کو کیسے چلائیں گے؟ یہ اس کا آپ کا آئیڈیا نہیں تھا؟ کیا آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پاکستان کے پہلی حکومتوں نے بڑے قرضے لیے؟ تو کیا جو پہلی حکومتیں تھیں انہوں نے لوگوں کے قرضوں کو واپس دیا یا نہیں دیا؟ قرضے واپس جاتے رہے, قرضے بھی واپس گئے, کام بھی ہوئے. جتنی موٹر وے پنجاب میں جا کے دیکھ لیں, ایک موٹر وے پہ آج کل پرائیویٹ گاڑی جو جاتی ہے 400 یا 500 روپے سے زیادہ ٹول ٹیکس دیتی ہے. وہ جو انکم ہوتی ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ بجلی کے جو پروجیکٹ بنائے گئے ان سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جو فقدان تھا اس کو کنٹرول کیا گیا. آپ نے بجلی کے اتنے ریٹ بڑھائے ہیں, اتنی انکم ہو رہی ہے, وہ کہاں جا رہی ہے؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں نا, وہ ان پروجیکٹ میں سے ہیں جو نون کے دور میں بنے ہیں یا پیپل پارٹی کے دور میں بنے ہیں. تو یہ پیسہ جو قومی خزانے میں ان پروجیکٹ سے جا رہا ہے وہ کس کی وجہ سے جا رہا ہے؟ ان 2 سیاسی جماعتوں کی وجہ سے جا رہا ہے جن پہ آپ الزام لگاتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں. اب میں سوال یہ کہتا ہوں کہ آپ بڑے ایماندار ہیں, دیانتدار ہیں. آپ کی بہن کے متعلق 60 ارب سے زیادہ کا ایلیگیشن ہے. آج دن تک آپ نے اس بات کی انویسٹیگیشن کی کہ ایک سلائی کی مشین چلانے والی خاتون کے پاس اتنی بڑی پراپرٹی کہاں سے آ گئی؟ جب آپ کی بات آتی ہے تو آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس دور کو بھی دیکھنا چاہیے کہ حضرت عمر کے جو کپڑا جو تھا تو سوال کیا گیا یہ فالتو کپڑا کہاں سے آیا؟ تو اس کا جواب دیا انہوں نے کہا یہ ہے. آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو خدا کے لیے ایک تو مدینے کی ریاست کی رٹ لگانا بند کر دیں. پاکستان جتنا عمران خان خود خوش قسمت ہے میرے نزدیک کہ اس کو سب سے بڑے طاقتور لوگ جو ہیں وہ فل پروجیکٹ کر رہے ہیں, فل سپورٹ دے رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ عمران کے پاس اقتدار نہیں ہے, اقتدار ان کے پاس ہے, حکومت عمران خان کے پاس ہے. یہ میں آپ کے اس پروگرام سے فیصلے عمران خان کے ان کے فیصلے ان کے, عمران خان کا کوئی فیصلہ پھر تو قصوروار عمران خان نہیں سنیں نا, قصوروار نہیں. پھر آپ میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو آپ یہ کہیں کہ جناب سیاسی اعتبار سے مجھے پاکستان کے لوگوں نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے, میں یہاں پہ بیٹھا ہوا, آپ کا رائٹ بنتا نہیں, میرا رائٹ ہے. آئینی طور پر آپ کا حق نہیں ہے, میرا حق ہے. آپ کیوں نہیں بولتے ہمت کریں نا؟ آپ کو پتا ہے کہ جس دن آپ نے یہ ہمت کرنی ہے نا تو آپ کا اشر بھی وہی ہوگا جو باقی سیاستدانوں کا ہوا. آپ کو اٹھا کے ایک جھٹکے میں گھر بھیج دیں گے. آپ نے نوکری کو بچانا ہے,
عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے. عمران خان اپنی نوکری کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اس کی زندہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ملیشیا میں جو کانفرنس تھی, کیا آپ اس میں گئے؟ صرف سعودی عرب کے کہنے پہ کہ ہم آپ سے پیسہ بھی واپس لے لیں گے, آپ کے لوگوں کو نکال دیں گے. ابھی عمران خان پھر گیا ملیشیا کے دورے پہ, وہاں کیا آیا کہ میں نیکسٹ ایئر آؤں گا. اگر نیکسٹ ایئر سعودی عرب نے پھر منع کر دیا تو کیا آپ جانے کی پوزیشن میں ہوں؟ ٹھیک ہے سر, عوام ترجیح ہے اس گورنمنٹ کی. 3 چیزیں میں اس گورنمنٹ کی تسلیم کرتا ہوں. ان کو جب ملک ملا, ملک کی اکانومی بہتر نہیں تھی, تسلیم کرتا ہوں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ واقعی ان گورنمنٹ نے کم کیا ہے, یہ تسلیم کرنا. جب بھی اسٹیٹ کے جتنے بھی بڑے ادارے تھے ان کی حالت بہت ہی خراب تھی, آج بھی خراب ہے. ٹھیک ہے, ان کی حالت ان بہتری کی طرف جا رہی ہے. کوئی ایک بھی ادارہ نہیں تھا جس کی اچھی حالت تھی. ریلوے سے لے کر پی آئی اے تک سب ادارے مقروض تھے, سب سے ان کی حالت بری تھی. آج بھی ان کی حالت بہتر تھی. سب خسارے میں جا رہے تھے, آج بھی خسارے میں جا رہے ہیں. گردشی قرضے آج بھی ہیں, وہ بھی بہتر تھی. مہنگائی ان کے دور میں بڑھی ہے, آپ کے دور میں پہلے سال میں بھی بڑھی تھی. ان کے دور میں بھی مہنگائی ہے, آپ کے دور میں بھی تقریباً 24% تھی. آپ نے بھی آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے, یہ بھی آئی ایم ایف کے پاس, یہ بھی آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے. حکمرانی ان کی بھی بہتر نہیں ہے, آپ کی بھی حکمرانی بہتر نہیں تھی. انہوں نے دعوے بہت کیے, وعدے بہت کیے, خواب بہت دکھائے, ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا, ایک بھی وعدہ پورا کرنے کے لیے نہیں جا رہے. 5 سال کی بات کر رہے ہیں, 5 سال کے بعد کہہ رہے ہیں ہم سے پوچھیں, لیکن ترجیح عوام ان کی ہے. تھینک یو ویری مچ. اپنا ایک میں آپ کو بات بتاؤں, پاکستان کی تاریخ میں 2 مثالیں میں دوں گا. ایک ہے قائد اعظم محمد علی جناح, جب پاکستان کا پارٹیشن ہوا ہندوستان سے تو ورسٹ کنڈیشن تھی, ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان. جناح صاحب نے یہ نہیں بولا کہ برٹش نے یہ دیا ہے یہ نہیں دیا ہے, چیزیں انہوں نے چلائی. صحیح ہے, ہاں ٹھیک ہے, صحیح کریں. صحیح. اس دوسرا مثال شہید بھٹو, جب ان کو 71 میں اقتدار ملا, پاکستان ٹوٹ گیا تھا, ستیہ ناش ہو گیا تھا اکنامی کا, بلیم شپ نہیں کیا انہوں نے بسم اللہ کر کے کام چلایا. ہاں صحیح کریں. اب یہ جو ہے ابھی 18 مہینے کے بعد, مثال کے طور پر اگر میرا والد کا انتقال ہو گیا اور اس عمر میں یہ کہوں کہ میرے والد نے یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا, صحیح, تو یہ سوٹ نہیں کرتی یہ بات. ٹھیک ہے, اب یہ میچورٹی تو ہے ہی نہیں, یہ ان کی بات میں 110%. وہ تو نوکری کر رہا ہے اور اس میں جرت ہے ہی نہیں بات کرنے کی. جرت سوال ہی پیدا نہیں ہے. جب جرت کریں گے تو پھر وہ کہ ایک دن بھی جیل میں نہیں رہ سکتے. تو ذمہ داری ان کی ہے, ان کا کام ہے کہ کسی طرح بھی عوام کو سکھی رکھیں, کس طرح بھی کریں. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی ہیروئن بھی ہم جا کر لگائیں گے کارخانے, اور جج کے بھی کارخانے لگائیں گے, اور یہ بھی کریں گے. دیکھیں 2-3 باتیں ہیں. جس طرح اس میں یا تو آپ چائنا کے ساتھ اپنا کاروبار کریں تو وہ پیسہ آئے گا, تو پھر عام غریب آدمی کو پیسہ ملے گا. سودے بازی تو آپ نے بھی کی تھی, کمپرومائز تو آپ نے بھی کیا تھا. فورن پالیسی تو آپ کی بھی نہیں تھی, فورن پالیسی تو اسٹیبلشمنٹ چلا رہی تھی. اس ٹائم 5 سال زرداری صاحب نے بھی تو کمپرومائز کیے. دیکھیں یہ بالکل صحیح ہے کہ فورن پالیسیز کسی کے دور میں نہیں, نواز شریف کے دور میں فورن منسٹر نہیں ہوتا تھا, آپ کو خود پتا ہے سر. کوشش کی جا سکتی ہے, آپ اسرٹ کریں. آپ جب پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, وہ پارلیمنٹ سے ہی کہ وطن سے ہی ہر چیز پیدا ہوتی ہے. پارلیمنٹ کے سامنے ہر کوئی جواب دے. ہم نے کوشش کی, ہماری حکومت نے آرمی چیف کو بھی پارلیمنٹ میں بلایا, ISI چیف کو بھی بلایا, چیف جسٹس کو بھی بلایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں بہت طاقت ہے, اگر آپ اسرٹ کریں, ہمت کریں اور جرت کریں. سیاسی مقابلہ ان سے کریں, 5 سال کے بعد میدان میں آئیں, دیکھیں الیکشن ہو. ہم تو دیکھیں ابھی سے کیوں اس حکومت کے پیچھے لگے؟ گھر جانا چاہیے, بس یہ آخری سال ہے, استعفیٰ دینا چاہیے, ناکام ہو گئی حکومت. آپ تو پہلے دن سے اس حکومت کے پیچھے. آج بلاول صاحب کی اسٹیٹمنٹ چھپی ہے اخباروں میں, پرنٹ الیکٹرانکس میڈیا میں بھی آیا ہے, سوشل میڈیا, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ڈیموکریٹک سسٹم کے تحت چلنا چاہتے, کوئی ان ڈیموکریٹک وے کے تحت. ہم تو آپ کے اوپر بھی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر ان سے بیزار ہے, اعتماد آپ کے اوپر بھی نہیں ہے. ہمیں اعتبار وہ تو عوام دے گی. 3rd ٹائم آپ کا سندھ کے اندر ہے نا, سندھ کی حالت آپ نے کیا کر دی. آپ کے MP کے ساتھ, شہناز انصاری کے ساتھ, آپ کے دور حکومت میں جس طرح بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے, آج دن تک اس کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے. آپ کے دور میں یہاں جس طرح کی بیڈ گورننس ہے, آپ کیوں نہیں کر سکے؟
تھرڈ ٹائم، پہلا 5 سال، دوسرا 5 سال، تھرڈ ٹائم ہو رہا ہے. یہاں کیوں نہیں؟ نہ صاف پانی، نہ اسکول، نہ ہیلتھ، کچھ بھی نہیں ہے سندھ کے اندر بھی. سر آپ سے بھی تو پوچھا جائے نا. ان سے پوچھتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، آپ ناراض ہو جاتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں، وہ ناراض ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹی وی نہیں دیکھیں، وہ کہتے ہیں اخبار نہیں دیکھیں، وہ کہتے ہیں میڈیا کہہ رہا ہے مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے. سندھ کے اندر آپ سے پوچھتے ہیں، سندھ کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے. دیکھیں 2 باتیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ ہم پر تنقید کریں، آپ ٹی وی بھی دیکھیں، یہ رائٹ ہے، ہم ٹالرنٹ ہیں، ہم سنتے ہیں. ہم ان کی طرح وہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر پابندی کی لگا رہے ہیں یا قانون میں اس طرح کریں کہ سوشل میڈیا پر پابندی لگ جائے. یہ تو ایک آٹوکریٹک ڈکٹیٹورل مائنڈ ہے جو کہ ریفلیکٹ کر رہا ہے. دیکھیں جہاں تک ہمارا تعلق ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ عوام کو سہولتیں دیں. بہت جگہ ہمیں کامیابی ہوئی ہے، بہت جگہ ہمیں ناکامی بھی ہوئی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو بہتر مستقبل اور بہتر فائدہ دے. لیکن آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے، آپ کو زیادہ حکمرانی ملی ہے، آپ کو زیادہ مینڈیٹ ملا ہے، آپ کی ذمہ داری سندھ کے اندر زیادہ ملتی ہے، آپ نے سندھ کے اوپر حکمرانی زیادہ بنتی ہے، آپ سندھ کو زیادہ ذمہ دار ہیں. وہ نہیں ہے، اس کو پہلی دفعہ حکمرانی ملی ہے. سر پیپلز پارٹی کو ہمیشہ مینڈیٹ ملا ہے. سندھ کی صورتحال دیکھیں، اس سے ضرور پوچھیں، لیکن آپ زیادہ ذمہ دار ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا آپ کی ٹاک میں کہ جب 18 مہینے میں بے نظیر صاحبہ کی فرض حکومت چلی گئی، 88 کی بات کر رہا ہوں، اس 88 میں بے نظیر صاحبہ شہید نے 85,000 لوگوں کو روزگار دیا. اور جو جونیجو صاحب کے گورنمنٹ نے ڈاکٹرز، انجینئرز، دیگر لوگوں کو اڈاپٹ پر لیا تھا، بے نظیر صاحبہ نے پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت ان سب کو ریگولائز کیا. اگر ان کو اگر کاؤنٹ کریں گے تو اس وقت 18 مہینے میں بے نظیر شہید نے 2.5 سے 3 لاکھ لوگوں کو ایٹ ون سٹروک روزگار بھی دیا اور ریگولائز. سر آپ ناراض کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ غصے میں کیوں ہو جاتے ہیں؟ اسی میڈیا نے آپ کی حکومت کو، پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا. آج عمران خان صاحب اسی میڈیا، مہنگائی میڈیا ذمہ دار، تنقید میڈیا ذمہ دار. تنقید کریں، میرے اوپر میڈیا تنقید کرتا ہے، ذاتی حملے کرتا ہے. آج آپ کو میڈیا بھی برا، عوام بھی آپ کو سخت، تنقید بھی آپ کو سخت. آپ کی ساکھ، آپ کی پاپولیرٹی، خان صاحب کی پارٹی کی 18 مہینے کے اندر وہ آج نہیں رہی. کیا کہیں گے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے کہا، میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جیسی کوئی پارٹی نہیں تھی. وہ ورکروں کو بی بی صاحبہ دیکھو جب لائی جاتی ہے تو چھوٹا بچہ جس کا حالت بھی خراب ہوتی ہے اس کو گود میں اٹھا لیتی ہے. اور جو کوئی ورکر ہوتا خود چلی جاتی ہے، بیمار ہوتی ہے. ایک ورکر کو یہاں دبئی میں بلایا، رزاق صدیق کو، اور رزاق صدیق کو اپنے ساتھ بٹھایا، اعتزاز کو دور بٹھایا، جہانگیر بدر کو دور بٹھایا، 4 گھنٹے اس کو ساتھ بٹھایا، ساتھ کھانا کھلایا. ایک غریب ورکر. آج ایسی پارٹی لیڈرشپ ملک کے اندر ہے؟ آج کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں. کوئی نہیں، بالکل نہیں، آج کوئی نہیں. سر کلوزنگ ریمارک سر، 1 منٹ. میں صرف یہ کہتا ہوں موجودہ حکومت سے کہ آپ 2 دور کی بات کرتے ہیں، پیپل پارٹی اور نون کی. اب جنرل پرویز مشرف کے 9 سالہ یا 10 سالہ دور حکومت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا اس حکومت میں یہ اتنی ہمت ہے کہ ان کے 10 سالہ دور حکومت کی بھی بات کریں؟ نمبر 1. نمبر 2، آپ کہتے ہیں جی نواز شریف کو واپس آنا چاہیے. جنرل پرویز مشرف کو غداری کے کیس میں سزائے موت ہے. کیا پرائم منسٹر نے آئے دن تک ایک دفعہ بھی کہا کہ جنرل پرویز مشرف کو بھی واپس پاکستان آنا چاہیے؟ بڑی مہربانی سر، سب کو واپس آنا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹ ہونا چاہیے. ملک کے اندر کوئی بھی پارٹی آج نظریاتی پارٹی رہی ہے، ورکرز کسی پارٹی میں رہیں، کوئی بھی اکاؤنٹیبلٹ عوام کے پاس ہے. سب پارٹیز کے اندر مافیاز ہیں. آج بھی حکمرانی مافیاز کی ہیں اس پارٹی کے اندر، جو جتنا بڑا پیسہ ان پارٹیوں کے اندر لگاتے ہیں وہ اتنا ہی بڑا پیسہ اس پارٹیوں کے اندر سے یہ شوگر مافیاز، یہ آٹا مافیاز وہ پیسے پھر اس پارٹیوں کے تھرو نکالتے ہیں. عوام سے، غریب عوام سے یہ پیسہ نکالتے ہیں. کبھی آٹا 45 روپے کا 70 روپے، کبھی چینی بڑھ جاتی ہے. یہ پورا مافیا سب پارٹیوں کے اندر ہے. پیپلز پارٹی، نون لیگ، تحریک انصاف، ہر جگہ یہ رشتہ دار ہیں
یہ آپس میں ان کی رشتہ داریاں، کوئی کہاں ایم این اے، کوئی کہاں ایم پی ہیں، یہ ہر جگہ انہوں نے پیسے، انڈسٹری، یہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. عوام ہوشیار رہے ان سے، مافیا. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.